ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ جو فوجی افسر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا اسے جواب دینا. فیض حمید کا ذکر کر رہے تھے یہاں پہ. ڈیفینیٹلی اور میرے خیال میں آنے والے دنوں کے اندر اس کی سزا کے ساتھ بہت سارے جو ہیں وہ جو تقویت پاتے تھے اس طرح کی چیزوں کو تو وہ خود بخود سیٹل ہو جائیں. کیا 9 مئی کا معاملات ادھر ہی ختم ہو جائیں گی یا اس سے آگے بھی چلیں گے؟ آئی تھنک یہ اس سے آگے چلیں گے. یہ تو وہ لوگ تھے جو انسائٹ ہوئے, یہ وہ لوگ تھے جو کہ جذبات میں بہہ گئے, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سمجھا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ اچھا کام کر رہے ہیں. اب کوئی آدمی اگر یہ سمجھے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں اور جا کے کسی کے گھر کو توڑ ڈالے یا آگ لگائے تو اس کے سمجھنے سے تو نہیں ہوتا, جرم رہتا ہے. تو ان کو ان کے جرائم کی سزا ملی, لیکن جو لوگ جنہوں نے ان کو اس پر انسائٹ کیا, پرووک کیا, اور جو اصل چہرے ہیں جو کہ ماسٹر آف دا رنگ ہیں, جو گیم کھیل رہے ہیں اور جن کے زیر اثر یہ کچے ذہن کے لوگ آ کر انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں ہم کیا کرنے والے ہیں اور وہ استعمال ہوئے, اصل ٹارگٹ وہ لوگ ہیں. اور ان قریب اس پریس کانفرنس کے اندر کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا گیا کہ ان کا بھی گھیراؤ کیا جائے گا اور ان کو قانون کے دائرے میں لایا جائے گا. عمران خان اور فوج کی کوئی ڈیل چل رہی ہے پس پردہ؟ ایک تو ڈیل سامنے بھی نظر آ رہی ہے. کوئی بھی اس طرح کی ڈیل جس میں کوئی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی جیسے وہ آگے جی مجھے انہوں نے کہا کہ بنی گالا میں شفٹ کر دیتے ہیں, آپ کر دیتے. بھائی کس نے کہا؟ وہ کس نے کہا؟ آپ اپنی طرف سے خود ہی آپ نے سمجھا یا کسی آپ کے اپنے دوست نے آپ کو کہیں کہہ دیا اور آپ نے سمجھ لیا؟ کوئی اس طرح کی چیز آن گراؤنڈ ایگزسٹ نہیں کرتی. پہلے امریکہ کے اوپر پھینک دیا کہ مجھے امریکہ نے نکلوایا ہے, اور آج پچھلے 10-15 دن سے آپ دیکھیں کہ اسی امریکہ کے ساتھ پھر کیا, یعنی اب ہر چیز امریکہ کے پاؤں میں جا کے پڑھ کے کہ جی ہم تو آپ کے دوست ہیں, دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جبکہ جو سائفر لہرا کے سب سے پہلا بیانیہ تھا, لوگوں کو جو انتشار دلا کے اکسا کر باہر نکالا تھا کہ جی امریکہ نے میری حکومت گرا دی. السلام علیکم ناظرین, معمر قذافی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین آج ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ دوبارہ سے میجر خرم روکنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر, آج کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور کس کس کو پیغام تھا اس پریس کانفرنس میں؟ دیکھیں آج کی پریس کانفرنس میں جو سب سے اہم پیغام تھا وہ تھا اس اللیگل اسپیکٹرم کو, یعنی وہ جو ایک ڈومین یا ایک ویو ہے یا جو ایک خاص اسپیکٹرم ہے جو اللیگل کا جس کو ٹرم دی گئی, جس کے اندر تمام بڑے مافیاز ہیں جیسے اسمگلرز, جعلی ادویات ہو گئیں اور مختلف چیزیں, نارکوٹکس کا جو گینگز ہیں, ان تمام جو ایسے لوگ جو اللیگل کام کرتے ہیں اور وہ اتنے میسو اور اتنے بڑے لیول پر کام کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے اس تمام کارروائی کے لیے ایک اسپیسیفک گروپ چاہیے ہوتا ہے اقتدار میں, یا وہ مین بندہ ہو یا اس کے ساتھ وہ اٹیچ کرتے ہیں, اور پھر ان لوگ اس کے ساتھ مل کر وہ اپنی کاروائیاں جاری رکھتے ہیں. اور پاکستان کا جو جسے کہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ اگر کہیں تو وہ یہی ایک اللیگل اسپیکٹرم تھا اور ہے, جو اب بہت حد تک جس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے جو بڑے جو تھے شیڈز تھے ان کو کور کر لیا گیا ہے, اور آگے اس پر قابو پانے کا جو اندیا دیا گیا ہے اور اس کو واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان کی گروتھ کے لیے اور پاکستان کے آگے بڑھنے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آمد الناس کو جس چیز سے فائدہ پہنچے گا وہ یہ ہے کہ اس اللیگل اسپیکٹرم کا خاتمہ ہو, یہ کمزور ترین ہو, جس سے ملک کو اور پبلک پاکستان کو فائدہ پہنچے اور اس شر کا خاتمہ ہو. یہ سب سے اہم ترین چیز تھی آج کی. بالکل سر, وہ تو یہ بھی کہتے ہیں ایک شخص کی غلطی کی قیمت قوم نے اپنے خون سے ادا کی ہے. یہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں جی, ڈیفینیٹلی ایک ہی شخص ہے جس کے ارد گرد اس کے مداحین نے ایک ایسا تاثر کریٹ کیا ہوا ہے کہ یہ ہے تو ملک ہے, یہ ہے تو دنیا ہے, یہ ہے تو یعنی وہ اس کو انہوں نے کائنات میں ایک ایسا اپنے دماغوں کے اندر انہوں نے ایک ایسا خاکہ بنا لیا ہے کہ وہ کہے تو ملک کو فائدہ دینا ہے, وہ کہے تو ملک کو نقصان پہنچانا ہے. یعنی اس ایک شخص کی غلطی ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام دیا, اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی امیدیں اس سے جڑیں. 2018 کے اندر جب وہ مقام پر آیا تو اب اس کے اوپر اتنا ہی بڑا بھار تھا کہ وہ ڈیلیور کر کے اپنے آپ کو ہمبل کر کے عاجزی کے ساتھ آگے لے کر چلتا اور پاکستان کے لیے فائدہ سوچتا. لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو روش اس ایک شخص نے اپنائی
اور آج تک ہم اس کے اثرات کو دیکھ رہے ہیں کہ آج ریسنٹ انہوں نے جو ہے باہر کے ممالک کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو انسائٹ کر کے وہ یہ پرائیڈ فیل کر رہے ہیں کہ جو پاکستان میں کسی کے گھر میں پیسہ نہیں بھیج رہے، وہ تمام لوگ اپنے گھروں میں، اپنے ملک پاکستان کو وہ پیسہ بھیج رہے ہیں، لیکن اس ایک شخص نے اپنی ذاتی انات، ذاتی خواہش، اپنی ذات کے لیے وہ اس حد تک خطرناک ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک خاص گروہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچے، اس ایک شخص کی انا کو تسکین پہنچے، تو وہ ایک ہی شخص ہے جو اس وقت سر جیل کے اندر ہے اور جس کو سر بانی وہ تحریک انصاف کہا جاتا ہے۔ بالکل سر، جس کی آپ بات کریں سر، وہ کہتا ہے کہ جو افغانستان میں ابھی پاکستان نے ایک اسٹرائک کی، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط کی، نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں بات چیت سے لیکن دوسری حل کرنا چاہیے تھا معاملہ، لیکن دوسری طرف ڈی جے ایس پی آر کہتے ہیں بات چیت سے یہ حل نہیں ہوتے سارے معاملات۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس ایک شخص جو خاص شخص ہے، اس کا ایک وتیرہ ہے کہ اس نے فار لیفٹ ریڈیکل جو لیفٹسٹ ہیں، جو 10% ہیں یا 15% ہیں، شاید اس سے کم ہو ہمارے ملک میں، وہ ان کو بھی کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ہوں۔ جو ایکسٹریمسٹ رائٹ ونگ ہے، جو کہ ایکسٹریمزم کی طرف جاتا ہے، وہ بھی 5-10% ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی ساتھ ملاتا ہے، اور وہ تمام ان لوگوں کو کہ جو غلط کام کرتے ہیں، لیکن چاہے وہ بی ایل اے ہے وہ اس کو بھی تقویت دے رہا ہوگا، اور چاہے کوئی انٹائی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کشمیر کے اندر اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ ان کو بھی سپورٹ کر رہا ہوگا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے پیٹرن میں یہ شامل ہے کہ کوئی بھی چیز جس سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہو یا ایک تھریٹ ڈیولپ کر رہا ہو، تو وہ اپنا وزن اس کے اندر ڈال کے ان کو اپنا ہم نوا بناتا ہے، اور یہ اس کا ایک ٹیکٹکس ہے جس سے وہ ایک تھریٹ کریٹ رکھتا ہے، اور وہ بہت سارے لوگوں کو، شاید کوئی کسی کا ہمدرد ہے، کوئی کسی کا ہمدرد ہے، وہ ان لوگوں کو وہاں پر اس طرح کے بیانات دے کر ان کی ہمدردیاں اپنے ساتھ سمیٹ کر اپنے آپ کو مضبوط بناتا ہے۔ اب آپ کے سامنے قرم ایجنسی کا جو واقعہ ہے وہ کے پی کی گورنمنٹ کا واقعہ ہے۔ قرم ایجنسی کے اندر جو کچھ ریسنٹ دنوں میں ہوا، آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر اس کے بالکل زبان خاموش ہے، اس کے اوپر وہ کوئی بات نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ایک تھریٹ ہے جس کا بھار اس پر آتا ہے یا اس کی گورنمنٹ پر آتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے، جو یہ کہا گیا کہ ہر چیز باتوں سے حل نہیں ہوتی، المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو پچھلی ہماری ہسٹری ہے، ہم بہت سارے ایسے اتار چڑھاؤ سے گزر چکے ہیں کہ بہت سارے لوگ، بہت ساری چیزیں ریاست کی جو ہے ان کو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ریاست کا کیا چیز ہے۔ تو بارڈر پار کے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ ریاست پاکستان کے ساتھ جو ان کا کھلواڑ ہے یا ان کی طرف سے جو زیادتی ہو رہی ہے، وہ اس کو اگر زیادتی نہیں سمجھ رہے اور پاکستان کو ریٹیلیشن کے اندر اگر کوئی جواب دیتا ہوا دیکھتے ہیں، تو اس وقت بات چیت کی بات آتی ہے، تو ڈیفینیٹلی بات چیت کی جاتی ہے، لیکن بات چیت کے کارنرز ڈورز کھلے ہوئے ہیں۔ کتنے عرصے سے آپ یہ پیغام بھیج رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے کہ پلیز کنٹرول کیجئے، کیونکہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں۔ تو یہ جو وہ ایک شخص ہے، اس کا اس موقع کے اوپر بھی یہ جو بیان دینا ہے، یہ بھی سوائے تخریب کاری کے اور کچھ نہیں ہے۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، آپ اس بیان کو تخریب کاری سمجھتے ہیں۔ اچھا سر، جو یہ سزائیں ہوئی ہیں، کل 60 لوگوں کو، سویلین کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی ہیں، ان کا اب کیا 9 مئی کا معاملات ادھر ہی ختم ہو جائیں گی یا اس سے آگے بھی چلیں گے؟ آئی تھنک یہ اس سے آگے چلیں گے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو انسائٹ ہوئے، یہ وہ لوگ تھے جو کہ جذبات میں بہہ گئے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سمجھا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب کوئی آدمی اگر یہ سمجھے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں اور جا کے کسی کے گھر کو توڑ ڈالے یا آگ لگائے، تو اس کے سمجھنے سے تو نہیں ہوتا، جرم رہتا ہے۔ تو ان کو ان کے جرائم کی سزا ملی، لیکن جو لوگ جنہوں نے ان کو اس پر انسائٹ کیا، پروووک کیا، اور جو اصل چہرے ہیں، جو کہ ماسٹر آف دا رنگ ہیں، جو گیم کھیل رہے ہیں، اور جن کے زیر اثر یہ کچے ذہن کے لوگ آ کر انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں ہم کیا کرنے والے ہیں، اور وہ استعمال ہوئے، اصل ٹارگٹ وہ لوگ ہیں۔ اور ان قریب اس پریس کانفرنس کے اندر کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا گیا کہ ان کا بھی گھیراؤ کیا جائے گا اور ان کو قانون کے دائرے میں لایا جائے گا، اور رول آف لا جو ہے
اس کو مینٹین کیا جائے گا. رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ رائج قانون کے مطابق اور جس کے اوپر قانون کا نفاذ ہو رہا ہے اس کو مکمل چانس دیا جائے گا کہ وہ اپنے دفاع میں جو کچھ کر سکتا ہے قانون کے مطابق وہ کرے گا. تو رول آف لا کو مینٹین کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا, اور آگے مزید اس میں آپ جو دیکھیں گے کہ اور زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ اس کو کیا جائے گا. میں آخری بات اس آپ کے سوال کے جواب میں کہوں گا جی جی کہ جرم جرم ہے, ٹھیک غلط چیز ہے. ایک ٹھیک جب لا ابائڈنگ سوسائٹی کو آہستہ آہستہ وہ لا کو توڑنا شروع کرے, اور اگر قانون کا نفاذ نہ اور سزائیں نہ دی جائیں, سزا اور جزا اگر نہ ہو, تو وہ پھر عام لوگ جری ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر دیں گے, ہمیں کچھ بھی پوچھنے والے نہیں ہوگا. تو اب یہ 60 بندوں کی سزا ہے, یہ 9 مئی کا واقعہ کتنا پرانا ہے, لیکن سزا دیتے دیتے اتنا عرصہ گزر گیا. اگر یہ سزا, اگر تو ہے کچھ نہیں, اگر مگر سے کیا ہوتا ہے, یہ سزائیں ٹائم پر ہوں اور بر وقت ہوں تو اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آگے آنے والا جو فساد ہے وہ رک جاتا ہے. تو دیر آئے درست آئے, سزا ہی ہے جو کہ ہالٹ کرتی ہے. انسانی طبع ایسی ہے, انسانی جیسے موٹر وے کے اوپر اگر جرمانہ ہو رہا ہے تو بہت ساری گاڑیاں اپنے آپ کی سپیڈ کو کنٹرول کر دیں گی, اور آج وہ جرمانہ نہ کریں تو ہر گاڑی آپ دیکھیں گے 220-30 کی سپیڈ پہ جا رہی ہوگی. تو ان سزاؤں کے ساتھ ہی معاشرہ جو ہے وہ بچ سکتا ہے. آپ دوسری دنیا کی مثالیں لے لیں, دبئی چلے جائیں, ایران چلے جائیں, افغانستان کی مثال لے لیں, کڑی سے کڑی سزائیں دیتے ہیں وہاں پر وہ. یا آپ سعودیہ چلے جائیں, آپ مڈل ایسٹ میں کہیں چلے جائیں, ملیشیا چلے جائیں, انڈونیشیا چلے جائیں. چائنا نے تو خیر ریکارڈ قائم کیے ہوئے ہیں سزا دینے کے, کہ وہاں پر تو سزا اتنی سخت ہے کہ جس کا ٹرمپ نے ابھی وہاں پر کہا کہ فلانے بندے کو چائنیز پرائم منسٹر نے کرپشن کی بنیاد پر سزائے موت دی, تو اس نے کہا, ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں, انڈورس کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے چائنا کے اندر کرپشن کم ہے. تو سزائیں آج ٹرمپ جو ہے وہ وہاں پر انلیگل جو ٹریفکنگ ہے, بچے جو لے کے جا کے بیچے جاتے ہیں, وہاں پر اس نے کہا ہے کہ میں گورنمنٹ میں آنے کے بعد جو یہ کام کرے گا, بچوں کو اسمگل کر کے لے کے آئے گا امریکہ کے اندر, ان کو سزائے موت ہوگی. اسٹریٹ اوے اس نے کہا ہے سزائے موت ہوگی. تو معاشروں کے اندر, جب کسی بھی معاشرے کے اندر, سعودیہ کو آپ دیکھ لیں, وہاں پر جرائم کی سطح سب سے کم ہے, کیونکہ وہاں پر کیپٹل پنشمنٹ ہے, اور کوئی وہاں پر سفارش نہیں ہے. کوئی جا کے وہاں پہ نارکوٹکس کا کام کرے گا یا کسی کو قتل کرے گا تو اس کی کیپٹل پنشمنٹ ہے, جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر آرام ہے. تو عام پبلک کو, آپ کو, ہمیں تمام کو امن کی ضرورت ہے, اور وہ سوائے سزا جزا کے امن قائم نہیں ہوتا. سر آپ سزا جزا کی بات ٹھیک کریں, لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ سویلین میں ٹرائل کریں, ہمیں ملٹری کورٹ میں نہ لے جائیں. اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگلے ان کو یہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ وہ ایک شخص جو ہے, جو بانی ہے ان کا, وہ اپنے دور کے اندر واضح طور پر کہہ چکا ہے, ملٹری ٹرائل کے فضائل بیان کر چکا ہے, اور ببانگ دوہل بیان کر چکا ہے, اور کہتا تھا کہ جب تک ملٹری ٹرائل نہیں ہوں گے تو جو دوسری عدالتیں ہیں ان کے اندر معاملات ایسے ہیں کہ لوگ نکل جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو حملہ ملٹری انسٹالیشنز پہ ہوگا پوری دنیا کے اندر, یہ قانون کے مطابق سزا دی گئی ہے, کوئی ایسے نہیں ہے, اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انڈورس کیا ہے, اور فوج کے اندر بھی سویلینز ہوتے ہیں, اور جو حملہ آپ کے فوجی چھاونیوں پر جیسے پی ایف بیس میاوالی میں ہوا یا دیگر پر ہوا, جب جو آپ کے اداروں پہ ہے تو ان کے اندر وہ ملٹری ٹرائل کے اندر آ جاتے ہیں, اور یہ دنیا پوری کے اندر یہ قانون رائج ہے, وہ آپ کے پاس نہیں ہے. شاید سعودیہ کے اندر یا ایران کے اندر یہ کام ہوتا تو ہو سکتا ہے انہوں نے کیپٹل پنشمنٹس دے دی ہوتی, لیکن آپ نے پھر بھی سزائیں جو ہیں وہ نرم دی ہیں, جتنے جرم ہیں اس کے مطابق دی ہیں. تو اس ایک شخص سے کہنے کی کوئی امید نہیں, کیونکہ وہ صبح کچھ اور کہتا ہے, شام کچھ اور کہتا ہے, جو اس کا دل کرتا ہے اپنے دور میں وہ کرتا ہے. اور آج جب قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے تو وہ پھر ایک نیا پروپیگنڈا لے کے آ گئے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل سر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ جو فوجی افسر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا اسے جواب دینا ہوگا. یہ کن سے مخاطب ہے؟ دیکھیں جی, کوئی بھی, چاہے فوجی آفیسر ہے, چاہے کوئی بھی ہے, چاہے کسی جگہ کا آفیسر ہے, چاہے کسی بھی بڑی جگہ پر ہے, اگر وہ ریاست پاکستان کو, چاہے کوئی سیاسی پارٹی بھی, ہم تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ ریاست کے لیے سیاست کرتی ہیں.
اپنی ذات کے لیے اگر کوئی سیاست کرے گا تو وہ جرم کرتا ہے. یعنی اگر کوئی کسی مقام پر آتا ہے اور اس کو صرف اپنے بیوی بچے اور خود اپنا سوچنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بھی مجرم ہے. لیکن جو آدمی ریاست کو نقصان پہنچانے لگ جائے اور مقدم کر دے اپنی سیاست کو اور ان تمام چیزوں کو, اور ریاستی جس میں ریاست کا فائدہ ہے ان کو وہ پیچھے چھوڑ دے, تو ان کو کیوں چھوڑا جائے, ان کو کس لیے بخشا شاید یہ جائے. فیض ریاست حمید میں بڑے بالکل فیض حمید کا ذکر کر رہے تھے یہاں پہ. ڈیفینیٹلی میں آئی تھنک سو کہ ان کا اشارہ اس طرف تھا, اور میرے خیال میں آنے والے دنوں کے اندر اس کی سزا کے ساتھ بہت سارے جو ہیں وہ جو تقویت پاتے تھے اس طرح کی چیزوں کو, تو وہ خود بخود سیٹل ہو جائیں گے. جی سر. بالکل ٹھیک ہے سر. سر آخری کویشچن ہے میرا, آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہے سر. آخری کویشچن میرا یہ ہے کہ عمران خان اور فوج کی کوئی ڈیل چل رہی ہے پس پردہ؟ ایک تو ڈیل سامنے بھی نظر آ رہی ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی ڈیل شیل چل رہی ہے؟ کیونکہ اس طرح کا نیریٹو باہر عوام پبلک میں آیا ہوا ہے. نہیں جی, کوئی اس طرح کی دیکھیں, کوئی بھی اس طرح کی ڈیل جس میں کوئی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی جیسے وہ آگے جی مجھے انہوں نے کہا کہ بنی گالا میں شفٹ کر دیتے ہیں, آپ کر دیتے. بھائی کس نے کہا آپ کو؟ آپ کو کس نے کہا؟ آپ اپنی طرف سے خود ہی آپ نے سمجھا, یا کسی آپ کے اپنے دوست نے آپ کو کہیں کہہ دیا اور آپ نے سمجھ لیا؟ کوئی اس طرح کی چیز آن گراؤنڈ ایگزسٹ نہیں کرتی. باقی سیاسی پارٹیز جو پولیٹیکل دائرے کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کرتی ہیں. گورنمنٹ نے تو شروع سے 2.25 سال سے جب سے انہوں نے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے باہر آ کر یہ والی روش اپنائی, فرکشن, لڑائی, مرو مارو, تو تمام وہ لوگ جو پولیٹیکل اپروچ رکھتے تھے اور رکھتے ہیں, یا اس کے بھی خیر خواہ تھے یا جو بھی تھے, ان تمام نے کہا کہ بھائی آپ اپنے آپ کو ایک دائرے کے اندر لے کر چلیں. آپ نے کون سی روش نکال لی؟ اگر آپ کو نو کانفیڈنس ووٹ سے آپ باہر نکلے ہیں, آپ نے پہلے امریکہ کے اوپر پھینک دیا کہ مجھے امریکہ نے نکلوایا ہے, اور آج پچھلے 10-15 دن سے آپ دیکھیں کہ اسی امریکہ کے ساتھ پھر کیا, یعنی اب ہر چیز امریکہ کے پاؤں میں جا کے پڑھ کے کہ جی ہم تو آپ کے دوست ہیں, دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جبکہ جو سائفر لہرا کے سب سے پہلا بیانیہ تھا, لوگوں کو جو انتشار دلا کے اکسا کر باہر نکالا تھا کہ جی امریکہ نے میری حکومت گرا دی. تو سیاسی ڈائلاگ ہوگا اور غیر مشروط ڈائلاگ ہوگا, یہ جہاں تک میری سمجھ ہے, کوئی چیز مشروط نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے. ویسے عمران خان کہتے ہیں کہ میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے ڈائلاگ کروں گا, اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, سیاسی پارٹیوں سے بات نہیں کروں گا. ناظرین, فی الحال کے لیے نیا دور سے معمر قذافی کو اور میجر خرم روکڑی, ریٹائر میجر خرم روکڑی صاحب کو اجازت دیجیے. ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں. خدا حافظ.